بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حال ہیں سب دوستوں کے؟ خیریت سے ہیں؟ میں نے سلسلہ شروع کیا ہے ایک کہ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ کسی افسانے کے ذریعے یا کسی انشائیے کے ذریعے یا کسی تحریر کے ذریعے گروتھ کے لیے اور کیریکٹر بلڈنگ کے لیے اور اپنی زندگی کے اندر کچھ سیکھنے کے لیے، کچھ سبق نکالنے کے لیے میں ایک وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ آج میں آپ کے ساتھ لے کر آیا ہوں ایک ابن انشا کا چھوٹا سا افسانہ۔ ابن انشا نے ایک کتاب لکھی ہے، ویسے تو مشہور آدمی ہیں، شاعری بھی بہت مشہور ہے اور ان کی شاعری پر نظمیں اور غزلیں بھی بہت بنی ہیں۔ انشا جی اٹھو اب کوچ کرو، اس شہر میں جی کو لگانا کیا، یہ اس طرح یہ جو ساری غزلیں ہیں یہ ابن انشا کی ہیں۔ تو ابن انشا نے ایک بڑی ہی بھرپور کتاب لکھی انشائیوں پر، جس کا نام ہے اردو کی آخری کتاب۔ عام طور پر یہ کتاب مزاحیہ کتاب سمجھی جاتی ہے اور اس میں بڑے زبردست لطف اندوز ہونے والے افسانے اور چھوٹے چھوٹے سے چٹکلے اس میں شامل ہیں، لیکن ان چٹکلوں کے پیچھے ایک گہرا طنز بھی ہے اور بعض جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی تحریروں کے پیچھے بہت گہرے گہرے سبق بھی ہیں۔ تو میں ان کی کتاب میں سے ایک چھوٹا سا تحریر آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اور پھر میں اس پر بات کروں گا آپ کے ساتھ۔ تحریر کا نام ہے ایک گرو کے دو چیلے۔ ایک گرو کے دو چیلے، ٹھیک ہے؟ تو ایک تھا گرو بڑا نیک اور دھرماتما، دو اس کے چیلے تھے وفادار اور جانثار۔ گرو کے خون کی جگہ اپنا پسینہ بہانے کے لیے تیار۔ ایک چیلے کا نام پوربل تھا، پوربومل تھا، دوسرے کا پچھمی چند۔ ٹھیک ہے، یعنی کہانی ہے چھوٹی سی، اس میں ایک جو ہے وہ گرو صاحب ہیں اور دو ان کے چیلے ہیں۔ گرو جو ہے وہ پیر صاحب ہیں، سمجھ لیں ایسے مرشد، اور ان کے جو چیلے ہیں وہ ان کے مرید ہیں جو ان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک کا جو نام ہے وہ پوربومل ہے اور دوسرے کا جو نام ہے وہ پچھمی چند ہے۔ اچھا جی، گرو جی جب لوگوں کو اپدیش دینے اور ان کی مرادیں پوری کرنے کے بعد آرام کرنے کو لیٹتے، یعنی گرو جی جو ہے وہ سارے مجمع کو بٹھا کے جب ان سے بات چیت کرتے اور ان کو اچھے اچھے سبق سکھاتے اور ان کو اپنی اخلاقی تربیت کا پیغام دیتے، تو اس کے بعد پھر وہ آرام کرنے کے لیے لیٹتے۔ تو چیلا پوربو مل ان کی کٹیا میں آ جاتا اور آ کر ان کی داہنی ٹانگ دبانے لگتا، سیدھی ٹانگ دبانے لگتا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اور پچھمی چند بھی باتیں کرتے کرتے آتا اور بائیں ٹانگ کی سیوا کرتا۔ تو ایک جو مرید ہے وہ سیدھی ٹانگ دبا رہا ہے اور دوسرا جو مرید ہے وہ الٹی ٹانگ دبا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ پیر صاحب ہیں یا ان کے گرو ہیں، اس گرو کے دو چیلے ہیں، جس نے ایک نے اس کی خدمت کے لیے ایک ٹانگ کا انتخاب کر لیا ہے اور دوسرے نے اس کی خدمت کے لیے دوسری ٹانگ کا انتخاب کر لیا اور عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اچھا جی، دونوں اپنے اپنے حصے کی ٹانگ کی مٹھی چاپی کرتے، تیل چپڑ کر اسے چمکاتے، ٹھیک ہے؟ جھنڈیاں اور گھنگرو باندھ کر اسے سجاتے، اس پر مکھی بھی نہ بیٹھنے دیتے، ٹھیک ہے؟ یعنی دونوں کو گرو کی ٹانگ سے جو ہے وہ
عشق ہو گیا، اور وہ گرو کی خدمت میں اپنی اپنی ٹانگ انہوں نے طے کر لی کہ یہ میری ٹانگ ہے، اور اس ایک نے طے کر لی کہ میری ٹانگ ہے۔ اب وہ اپنی ٹانگ کو سجا رہے ہیں، اس کو مینیج کر رہے ہیں، اس کو جو ہے وہ دبا رہے ہیں، اس کی تیل کی مالش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور دونوں اپنی اپنی ٹانگ لے کر جو خدمت کا جو بھی طریقہ ہے وہ اختیار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک روز کرنا پرماتما کا ایسا ہوا کہ گرو جی ایک کروٹ لیٹ گئے اور ان کی بائیں ٹانگ داہنی ٹانگ کے اوپر جا پڑی۔ چیلے پوربو مل کو بہت غصہ آیا، ٹھیک ہے، گرو صاحب جو ہے وہ لیٹ گئے، ایک ٹانگ نیچے ہو گئی، ایک ٹانگ اوپر ہو گئی، تو جو داہنی ٹانگ ہے وہ اوپر جا پڑی، ٹھیک ہے۔ چیلے پوربو مل کو بہت غصہ آیا، اس نے فوراً ایک ڈنڈا اٹھایا اور بائیں ٹانگ کے رسید کیا۔ گرو جی نے بلبلا کر داہنی ٹانگ اوپر کر لی۔ اب پچھمی چند کی غیرت نے جوش مارا، اس نے اپنی لٹھیا اٹھائی اور داہنی ٹانگ کی خوب مرمت کر ڈالی۔ گرو جی بہت چلائے کہ ظالمو کیوں مارے ڈالتے ہو، لیکن چیلے کب مانتے تھے۔ گرو جی کی ٹانگیں سوج کر کپا ہو گئیں، مدتوں ہلدی چونا لگانا پڑا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک چھوٹا سا افسانہ ہے، ابھی ختم نہیں ہو، میں اس کو اور آپ کو سناتا ہوں۔ تو اس میں جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ انسان جس چیز کے لیے اپنی زندگی صرف کرتا ہے، جس چیز کو اپنا مقصد بناتا ہے، بعض اوقات اس مقصد کے جزیات میں ایسا پھنس جاتا ہے کہ مقصد کو تو وہ ایک طرف رکھ دیتا ہے، اور جزیات جو ہے وہ اس کو اس کی زندگی کا مقصد ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک آدمی گھر سے نکلتا ہے بیوی بچوں کے لیے، وہ یہ سوچتا ہے کہ میں محنت کروں گا، مزدوری کروں گا، صبح سے شام تک مشقت کروں گا، اور میں اپنے بیوی بچوں کے لیے روزی روٹی کماؤں گا، اور میرے بیوی بچے گھر میں خوشحال رہیں گے، ٹھیک ہے، یعنی اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے بیوی بچوں کو خوشحال رکھنا، ان کی ضرورتیں پوری کرنا۔ اچھا، اب وہ باہر تو چلا گیا اور جاب بھی اختیار کر لی۔ اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اب وہ جاب کے ان جزیات میں ایسا الجھتا ہے، ٹھیک ہے، ایسا الجھتا ہے کہ اس کے لیے بیوی بچوں کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، اور جو جاب ہے اور جاب کی جو جزیات ہیں وہ اس کے لیے اہم ہو جاتی ہیں۔ اچھا، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ گھر پر آتا ہے اور بیوی کو بھی ڈانٹ اور بچوں کو بھی ڈانٹ، اور سمجھ لیجئے کہ خوب غل غپاڑا کرتا ہے گھر کے اندر، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں اتنا تھک کر آیا ہوں، یعنی اب اس کے لیے اہمیت جو ہے وہ بیوی بچے نہیں رہتے جن کے لیے وہ گیا تھا، بلکہ ان کے لیے اب اس کے لیے جو اہمیت ہو جاتی ہے وہ اس جاب کی ہو جاتی ہے۔ وہاں جاب کی جو چھوٹی چھوٹی چپقلش ہو رہی ہیں، جاب کے لیے جو چھوٹے موٹے معاملات ہو رہے ہیں، وہ اس کے لیے اہم ہو جاتے ہیں۔ اچھا، پھر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر جو ہے وہ جو جاب ہے اس سے اٹیچمنٹ بھی بعض اوقات بہت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ بھئی آپ یہ جاب چھوڑ دیں، اور چھوڑ کر جو ہے وہ آپ کو اتنے پیسے مل رہے ہیں کہ آپ گھر میں رہیں، تو گھر میں رہنے کے بعد بھی جاب اور جاب کی چیزیں اور جاب کی باتیں اور جاب کے معاملات جو ہے وہ اس آدمی کے اوپر حاوی رہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے اصل بات جو ہے وہ گرو نہیں ہے، بلکہ اس گرو کی جو ٹانگ ہے وہ اب آپ کی اصل مرکز نگاہ ہو گئی ہے، اور اسی ٹانگ کو آپ نے اپنی زندگی کا اصل مقصد سمجھ لیا ہے۔ یہ بات بہت اچھے طریقے سے سمجھنی چاہیے۔ ہم زندگی کے اندر کسی بھی فنکشن میں، کسی بھی کام کرنے کے لیے جب ایک ڈائریکشن کا تعین کرتے ہیں تو ہم اس ڈائریکشن پر بہت زیادہ عرصے رہ نہیں پاتے، بلکہ اس ڈائریکشن کو چھوڑ کر اس کی جزیات کو اہمیت دینا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر بچوں کو تعلیم دینے کے لیے ایک آدمی اگر اسکول کھولتا ہے، تو اسکول کھولنا اس کا بنیادی مقصد اس
بنیاد پر ہوتا ہے کہ وہ تربیت اور تعلیم انجام دے گا، لیکن وہ اس اسکول کے کام کے گورکھ دھندے میں ایسا پھنستا ہے کہ تھوڑے دنوں کے بعد اس کا نقطۂ نظر تعلیم دینا کم اور اسکول چلانا اور اسکول کے معاملات اور الجھاؤ، اور اس کو وہ زیادہ توجہ دینا شروع کر دیتا ہے۔ سیم اسی طریقے سے ہر معاملے میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ہم اصل راستے سے ہٹ کر پگڈنڈیوں کو اہمیت دینا شروع کر دیتے ہیں اور رک کر غور و فکر نہیں کرتے کہ ہم کہاں جا رہے تھے۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت ڈیٹیل کے اندر میرا مشاہدہ ہے اس معاشرے کے اندر کہ بنیادی مقاصد کے تعین کے بعد جو کام آپ کرنا شروع کرتے ہیں اور تھوڑے دنوں کے بعد آپ اس پٹری سے اتر جاتے ہیں اور وہ کام آپ کے لیے اہم نہیں رہتا، بلکہ اس کی جگہ آپ اس کام کی جو جزیات ہوتی ہیں اس سے عشق کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس سے آپ کو محبت ہو جاتی ہے اور اس سے آپ کا اتنا لگاؤ ہوتا ہے کہ اگر کوئی آپ کو توجہ بھی دلائے کہ بھائی آپ کا اصل کام یہ تھا اور اس کام کو انجام دینے کے لیے آپ نے جو جزیہ یا جو جز اختیار کیا تھا وہ آپ کا اصل کام نہیں ہے، بلکہ اس جز سے آپ ایک کل حاصل کرنا چاہتے تھے۔ تو ہم نے دیکھا ہے کہ زندگی میں لوگ، خود میں بھی اور بھی سارے دوست، اس مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جہاں آپ جا رہے ہیں، جو آپ کی زندگی کا مقصد ہے، اس مقصد کے حصول کی کوشش کی جائے، ٹھیک ہے؟ مقصد کے حصول کے لیے اور بھی بہت ساری جزیات ہو سکتی ہیں اور ان جزیات کو اختیار کرنے کے لیے بھی مقصد ہی ہمارے مطمع نظر ہونا چاہیے۔ یعنی میں جہاں جو نتیجہ نکالنا چاہتا ہوں اس نتیجے کو حاصل کرنے کے لیے ایک جز کو پکڑنے کے بجائے بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو اس مقصد کے تکمیل میں میری مدد کر سکتی ہیں، لیکن کیونکہ میں کسی ایک جز کا عادی ہو جاتا ہوں اور اس سے عشق کرنے لگ جاتا ہوں اور اس سے جو ہے وہ مجھے کمفرٹ فیل ہوتا ہے، تو میں اسی جز کو پکڑ کر آگے بڑھنا شروع کرتا ہوں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس جز کے کام سے، اس جز کے اختیار کرنے سے کل کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے، جیسے کہ اس کہانی میں اس جز کی محبت جو ہے وہ گرو کے لیے عذاب بن گئی۔ یعنی جو چیلے ہیں ان کو اپنے پیر کی جو ٹانگ ہے اس سے بہت محبت ہے اور اس محبت میں وہ کسی دوسری ٹانگ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ نتیجے میں ان کی یہی محبت پیر کے لیے، گرو کے لیے عذاب جان بن گئی۔ بعض اوقات ایسے ہی ہمارا اپنے مقصد کے حصول کے لیے کسی ایک جز کو اختیار کرنا اور اس سے چمٹ جانا بعض اوقات ہمیں ہمارے مقصد کی جانب بڑھانے کے بجائے اسی جز میں الجھا دیتا ہے اور ہمارا مقصد ہمیں حاصل نہیں ہو پاتا۔ بالکل ایسے سمجھیں جیسے آپ ریل میں سفر کر رہے ہوں اور ریل میں سفر کرنے کے دوران آپ کی منزل ہو لاہور، ٹھیک ہے، اور مختلف اسٹیشن رستے میں آ رہے ہیں۔ اگر آپ کسی ایک اسٹیشن پر رک کر اس کی بھول بھلائیوں میں الجھ جائیں اور اس اسٹیشن کے اوپر جو تماشا لگا ہے، ٹھیک ہے، جو چہل قدمی ہو رہی ہے، اس کا حصہ بن جائیں۔ آپ یہ تو کہیں کہ میں لاہور جا رہا ہوں اور یہ دیکھیے لاہور میں رستے کا اسٹیشن ایک لازمی جز ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بغیر ہم لاہور نہیں جا سکتے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن کیا آپ لاہور جانے کے لیے کسی ایک جز کو اختیار کر کے یا ایک اسٹیشن پر اتر کے اور اس کی بھول بھلائیوں میں اور اس کے سارے تقاضوں میں اور اس کے معاملات میں الجھنے کے بعد کیا آپ کے لیے ممکن ہوگا کہ آپ لاہور پہنچ پائیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ ہماری زندگی کے اندر ہر ہفتے، ہر 15 دن، ہر مہینے میں ہمیں تنہائی میں بیٹھ کر اس بات کو غور کرنا چاہیے کہ ہمارا اصل مقصد کیا ہے اور جو کام ہم انجام دے رہے ہیں وہ اس مقصد تک پہنچانے کے لیے ہمیں کیا فائدہ دے رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے
اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جن جزیات کو سہارا بنایا ہے، جن جزیات کو پکڑا ہے، ہم کہیں ان جزیات کے غلام تو نہیں ہو گئے ہیں؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ان کے غلام بن جاتے ہیں اور ہم صرف اور صرف ان جزیات میں ہی پھنس کر رہ جاتے ہیں. ٹھیک. تو بے شمار سیاسی تنظیمیں، بہت سارے لوگ میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ ایک بیڑا لے کر چلتے ہیں کہ ہم یہ کام انجام دیں گے، سماجی نوعیت کا یہ کام انجام دیں گے. ٹھیک ہے. اور سماجی نوعیت کے اس کام کو انجام دینے کے لیے وہ بجائے اس کے کہ جس فریکشن کو، جس جز کو انہوں نے اختیار کیا تھا اس کو وہ اپنے مقصد کی تکمیل کا ذریعہ سمجھیں، وہ بعض اوقات اسی جز کو اپنا مقصد سمجھ لیتے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ پھر بھول بھلائیوں میں گم ہو جاتے ہیں. اور یہی ہمارے فرد میں کی کیریکٹر کے اندر یہی خامی ہے کہ وہ اصل راستے سے ہٹ کر جو بنیادی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان میں اپنے آپ کو الجھا لیتا ہے. جیسے ابھی ہم فیس بک استعمال کرتے ہیں. اب فیس بک کے استعمال کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اگر تو آپ اس کا بنیادی مقصد یہ لیتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے آپ اپنی بات کا اظہار کریں گے، اپنے خیالات کو جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں گے یا لوگوں کی اس سے تربیت کریں گے. ٹھیک ہے. تو جو بھی مقصد آپ نے بنایا ہے، آپ اس مقصد کو تکمیل کے لیے فیس بک کو ایک ذریعے کے طور پر استعمال کرتے ہیں. ایسا ہی ہے. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہم میں سے بیشتر لوگ اس فیس بک کے ایڈکٹ ہو گئے ہیں، اس کے عادی ہو گئے ہیں. یعنی خود فیس بک جس مقصد کو حاصل کرنے کا ذریعہ تھا، ہم نے وہ مقصد تو بھول گئے اور اب ہمارا مقصد ہی کیا ہو گیا کہ ہم فیس بک اور سوشل میڈیا جو ہے اس کا شکار ہو گئے. ٹھیک. تو اس کہانی کے اندر یہ بہت اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ دیکھیے، آپ کو جہاں جانا ہے وہاں جانے کی پرواہ کیجیے، آپ کو جو کرنا ہے اس کو انجام دینے کی فکر کیجیے. اس کو انجام دینے کے لیے آپ نے جو راستہ اور طریقہ اختیار کیا ہے وہ دراصل ہے ہی اس جگہ تک پہنچنے کے لیے. اگر آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہو کہ یہ جو راستہ اور یہ طریقہ ہے اس کی وجہ سے میں منزل سے دور ہو رہا ہوں، تو آپ کو پہلی فرصت میں وہ راستہ اور وہ طریقہ چھوڑ دینا چاہیے اور پھر سے اس نئے راستے اور طریقے کی تلاش کرنی چاہیے کہ جس کے ذریعے سے آپ اس مقصد تک پہنچ پائیں جو مقصد آپ کا ہے. یہ عام لوگوں میں بھی بہت ہے. آپ سب لوگوں میں، دوسروں میں اس مسئلے کو تلاش مت کیجیے، بلکہ ہم میں سے ہر ایک اپنی ذات اور اپنی شخصیت کے اندر یہ چیز تلاش کرے کہ اس کا مقصد کیا تھا اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس نے جس کام کو اختیار کیا، کیا وہ کام اس کو اس مقصد کی تکمیل میں مدد دے رہا ہے یا اس کام کا ہی وہ حصہ بن گیا ہے اور مقصد بھول گیا ہے اور کام نے اس کو ایسا الجھا دیا ہے کہ وہ مقصد کو چھوڑ کر صرف اس کام کی پوجا کرنے لگ گیا ہے. یہ گرو اور چیلوں کی اس کہانی کے اندر یہ بہت تفصیل سے، سہولت سے ہمیں یہ بات پتہ چل جاتی ہے. اچھا، کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، کہانی چل رہی ہے، میں آگے پڑھتا ہوں. اچھا جی، اب آگے چلیے، کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی. لالا پچھمی چند کے کئی بیٹے تھے. یعنی ایک جو چیلا تھا اس نے ایک ٹانگ اپنے حصے میں کر لی، دوسرے نے دوسری ٹانگ اپنے حصے میں کر لی. ٹھیک ہے. اچھا، تو جو جس کے حصے میں ایک ٹانگ آئی تھی اس کے بہت سارے بیٹے تھے، بڑے ہونہار اور ہوشیار، جن کے نام تھے پشاوری مل، سندھو رام، لاجوری مل اور بلوچ رائے اور لالا جی. ٹھیک ہے. یہ سب بیٹے تھے اس کے. ایک دن اس کا انتقال ہو گیا. یعنی گرو تو اپنی جگہ پر ہے، چیلے کا انتقال ہو گیا. تو یہ ٹانگ انہوں نے ورثے میں پائی
وہ गुरुजी की टांग तो दबाते थे, लेकिन कोई उसका रान का हिस्सा दबाता था, कोई पिंडली पर तवज्जो देता था। आखिर एक दिन ज़बरदस्त झगड़ा हुआ, ठीक है, और तय हुआ कि हम अपना अपना हिस्सा अलग कर लें। लाला पूर्व मिल ने कहा, हाँ ठीक कर रहे हो, मैं भी अपने हिस्से की टांग काट कर ले जाता हूँ। अब इन बरखुरदारों ने गंडासा मंगवाया। एक ने रान संभाली, बोरी में डाली, दूसरे ने पिंडली ले ली, तीसरे ने घुटना उठाया और चौथे ने बाकी को समेटा और घर की राह ली। उसके बाद सभी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे। गुरु जी का क्या हुआ? मरे या जिए, जिए तो कितने दिन जिए, इस कहानी में इसका जिक्र नहीं है। ये बड़ा तंज इन्होंने किया है कि आखिर में हुआ क्या, आप कहाँ गए, जो आपको चाहिए था, जिस जगह पर आप जा रहे थे, जो आपका मतमय नज़र था, जो आपकी ज़िंदगी का मकसद था, वो कहाँ गया। छोटी छोटी जुज़ियात, छोटी छोटी चीज़ों को आपने अपने अपने हिस्से में लेके तबर्रुक के तौर पर अपनी ज़िंदगी पूरी उसमें खपा दी और आप भूल गए कि आपका असल मकसद क्या था। ठीक है, तो बस यहाँ पर इसको इख्तिताम करते हैं। इंशाअल्लाह फिर अगली किसी नशिस्त में किसी और एहसास की तरफ और किसी और इंसानी रवैये की तरफ तवज्जो दिलाकर मैं फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।